بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پی ٹی آئی لانگ مارچ سے افسوسناک خبر۔ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے عمران خان کا کارواں ساتھوکی میں موجود ہے اور وہ کاموں کی جانب جا رہا تھا، لیکن عمران خان نے لانگ مارچ ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، کیونکہ اسد شریف کی شہادت کے بعد ایک اور صحافی کی شہادت بھی ہو چکی ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس باکس میں اپنے قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، ایک خاتون صحافی عمران خان کے کنٹینرز کے نیچے آ کر شہید ہو چکی ہیں۔ شاید یہ صحافیوں کے لیے ایک باری مہینہ ہے، ارشد شریف کی شہادت اور اس کے بعد اب یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ عینی شاہدین جو صورتحال انہوں نے دیکھی، چینل 5 کی رپورٹر خاتون صدف نعیم، جن کا نام ہے، رپورٹ کرنا اور صحافی ذمہ داری بھی نبھانی ہے۔ اور ہوا یہ ہے کہ عمران خان کے کنٹینرز کے ساتھ اطراف میں چونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، صحافی بھی موجود ہوتے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا سارے موجود ہوتے ہیں۔ عمران خان کے انٹرویو کے لیے بہت سے لوگ اوپر کنٹینر پر بھی جاتے ہیں اور مبینہ طور پر عمران خان کے انٹرویو کے لیے یا پھر کنٹینر پر چڑھنے کے لیے صدف نامی یہ جو صحافی تھیں، یہ کافی دور سے اس کنٹینر کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ان کی بھرپور کوشش تھی اور بار بار ریکویسٹ بھی کر رہی تھی کہ مجھے بھی انٹرویو کرنا ہے اور مجھے بھی کنٹینر کے اوپر جانا ہے اور میں نے بھی اپنی صحافی ذمہ داری نبھانی ہے، میں نے بھی اوپر جا کر عمران خان سے انٹرویو لینا ہے، موقف جاننا ہے اپنے چینل کے لیے۔ اور ناظرین، بہت سے صحافی کنٹینر کے اوپر گئی بھی اور انہوں نے عمران خان کا انٹرویو کیا، لیکن صورتحال ایسی تھی کہ جب آپ انتظار کر رہے ہیں پھر وہاں رکنا محال ہے، آپ ساتھ ساتھ بھاگ نہیں سکتے، لوگوں کی بھیڑ ہے، عمران خان کی سیکیورٹی، باقی لوگ بھی موجود ہیں۔ آج تو لوگوں کی بہت زیادہ تعداد موجود تھی اور جیسے ہی یہ خاتون بھاگتی نہیں ہے، مسلسل انہوں نے اوپر ان کو جانے نہیں دیا۔ کسی نے سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے، شاید ان کا کسی سے رابطہ نہیں تھا، اور کافی دیر کے بعد یہ معاملہ ہوا۔ قافلہ سلو تھا، وہ کافی دیر سے چل رہے تھے، اچانک اس قافلے نے سپیڈ پکڑی۔ سپیڈ کی وجہ یہی تھی کہ تحریک انصاف کی قیادت چاہتی تھی زیادہ سے زیادہ فاصلہ دن کی روشنی میں کور کیا جا سکے، کیونکہ کل شام کو بھی لانگ مارچ کو روک دیا گیا تھا اور آج بھی لانگ مارچ تاخیر سے شروع ہوا، لیکن اس کے بعد بڑی تیزی سے جو بہت بڑا ریلا ایک سونامی کی طرح جا رہا تھا، جب وہ اچانک سے دوبارہ چلا ہے، یہ کارواں اور یہ خاتون بالکل ساتھ کھڑی تھی۔ جہاں سے انہوں نے اوپر کنٹینرز پر جانا تھا وہ سمجھ نہیں پائی، پیچھے سے ایک ریلا آیا۔ ظاہر سی بات ہے ناظرین، لوگ تھے، سیکیورٹی پریشر کی وجہ سے نہ آؤ دیکھا جاتا ہے نہ تاؤ دیکھا جاتا ہے، اور یقینی طور پر تب کسی کو پہچاننا بھی مشکل ہوتا ہے کہ آخر یہ کون ہے، صحافی ہے یا پھر جنرل پبلک ہے، عورت ہے یا پھر مرد ہے۔ اس چیز کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا، اور ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے کراؤڈ میں یہ سب کچھ مینج کرنا بہت مشکل ہے۔ جیسے ہی پیچھے سے عوامی ریلا آیا ہے تو صدف نامی صحافی، جو کہ اب شہید ہو چکی ہیں، اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائی، ان کا پاؤں لڑکتا ہے اور اس کے بعد کنٹینر جس پر ٹنوں وزن تھا اس کے ٹائر کے نیچے ان کا سر آ جاتا ہے۔ اور ناظرین، اس کے بعد جو ہوا وہ نہ تو دکھایا جا سکتا تھا اور نہ ہی وہ بتایا جا سکتا ہے، لیکن آج یہ افسوسناک سانحہ ہوا ہے۔ ایک اور صحافی آج اس دنیا سے چلا گیا ہے، اپنی صحافی ذمہ داری نبھاتے ہوئے موت کے گلے لگا لیا ہے۔ انٹرویو کرنا بھی صحافی ذمہ داری تھی، لیکن اس کے بعد ناظرین، ذرائع کے مطابق عمران خان بھی اپنے کنٹینر سے نیچے اترے اور حادثے کی جگہ پر پہنچے اور انہوں نے اس واقعے پر انتہائی دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ رپورٹر کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور عمران خان نے اس لانگ مارچ کو روک دیا ہے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ کیا کل دوبارہ یہ لانگ مارچ شروع ہوگا؟ کل دوبارہ اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہوگا۔ سوال تو یہ ہے کتنا بڑا کراؤڈ لے کر جا رہے ہیں، اسے مینج کس طرح سے کرنا ہوگا۔ کوئی شک نہیں کہ جس طرح کے ان کے والنٹیئرز، ٹائیگر فورس اور باقی لوگ جو جڑے ہیں وہ بڑے دل جمعی سے کام کر رہے ہیں، یہ میلوں بھاگتے ہیں، ان کی پریکٹس بہت زیادہ ہے، وہ ٹرینڈ ہے، لیکن جو باقی لوگ ہیں اور خاص طور پر ناظرین صحافی، وہ اتنے ٹرینڈ نہیں ہوتے، ان کے ہاتھوں میں گیجٹس بھی ہوتے ہیں، انہوں نے چیزوں کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے اور ان کی شامت آ جاتی ہے اگر ان کی چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے ان گیجٹس کو سنبھالنے کے لیے وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائیں۔ اس واقعے کے بعد فضا سوگوار ہے، ہر کوئی دکھی ہے، کچھ لوگ تو زیادہ غصے میں بھی آئے ہیں اور کچھ کا کہنا یہ ہے کہ صحافیوں کو اس خبر کے حوالے سے رپورٹ کرنے سے بھی روکا جا رہا ہے، اس سے ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کرنا ہر کسی کا فرض ہے، حق ہے، جو ہوتا ہے صحافیوں نے وہی دکھانا ہوتا ہے، لیکن ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر ان کو روکا گیا۔ البتہ جیسے خاکی کو تو نہیں دکھایا جا سکتا، نہ ناظرین اس ویژول کو دکھایا جا سکتا ہے، لیکن رپورٹ کرنے سے روکا نہیں جا سکتا۔
ناظرین، صدف نعیم کی عمر 40 سال تھی اور گزشتہ 14 برس سے صحافت کے شعبے سے منسلک تھیں۔ شوہر نعیم بھٹی کا کہنا ہے کہ آج جب وہ لانگ مارچ کو کور کرنے کے لیے گھر سے نکل رہی تھی تو بچوں نے انہیں روکا کہ ماما آج لانگ مارچ پر مت جائیں، اور بچوں کا کہنا یہ تھا کہ ماما کام پر نہ جائیں، آپ سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ بیٹا مجبوری ہے، کوشش کروں گی کہ جلدی آ جاؤں، اور انہیں پیار کر کر نکل گئیں۔ اور ان کے شوہر کا کہنا ہے کہ وہ اپنے کام سے بہت محبت کرتی تھی، انہیں کام کرنے کی مکمل آزادی تھی۔ ہم اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے بہت محنت کر رہے تھے، یقین نہیں آتا کہ وہ اتنی جلدی چلی جائیں گی۔ صدف نجی ٹی وی چینل 5 میں پرانے گانوں پر مشتمل ایک پروگرام پرانے گیت پرانی غزلیں کی میزبانی کے فرائض بھی سر انجام دیتی تھیں، اور لاہور سے جب تحریک انصاف کے لانگ مارچ کا آغاز ہوا تو وہ ان صحافیوں میں سے تھی جنہیں تحریک انصاف کی انتظامیہ نے عمران خان کا انٹرویو کرنے کی اجازت دی تھی۔ چینل 5 میں کام کرنے والی سینئر پروڈیوسر شکیل احمد بتاتے ہیں کہ جب وہ عمران خان کا انٹرویو کر آئیں تو انہیں چیف ایگزیکٹو امتنان شاہد نے شاباش دی۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ لانگ مارچ کور کرنے جانا چاہتی ہیں تو انہیں اجازت دے دی گئی۔ انہیں شوبز کے بعد سیاسی رپورٹنگ میں تحریک انصاف کی بیٹ کور کرنا بہت زیادہ پسند تھا۔ اور ناظرین، آج اس صحافی کی عمران خان کے لانگ مارچ میں شہادت ہوئی ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت میں درجات جو ہیں وہ بلند کریں اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں۔ اسی دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ نگہبان۔